گفتگو کا موضوع ہے ذکر الہی، اللہ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا خوبصورت ترین کاموں میں سے ایک کام ہے، بہترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا کام ہے، بہت اچھا کام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کو ضرور یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، دل ہی دل میں بھی اور زبان سے بھی، کیونکہ جس چیز کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ چیز زبان پر آ کر رہتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں، دل میں اس کو یاد کرتے ہوں، پھر زبان سے اس کا ذکر کرنا بھول جائیں۔ ذکر الہی تو بندہ مومن کی زندگی میں غیر محسوس طریقے سے شامل ہو جاتا ہے، اس کی اس طرح عادت ہو جاتی ہے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تنہائی میں سبز کے بیچ میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے، دل ہی دل میں یا زیر لب۔ وہ اپنے رب کو کسی حال میں بھی نہیں بھولتا، اور بھولے بھی کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذات پر رب کے احسانات ہر ایک سے بڑھ کر ہیں، اس کی نگاہیں ہر طرف رب کے کمالات دیکھتی ہے، وہ ہر طرف رب کی نعمتوں کو دیکھ کر سرشار ہوتا رہتا ہے۔ وہ جس طرف بھی نظر اٹھاتا ہے وہیں اس کو رب کی قدرت اور تخلیق نظر آتی ہے، اپنے سامنے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہر طرف زمین آسمان، جو کچھ بھی بنا ہوا ہے، جو کچھ بھی پھیلا ہوا ہے، وہ سب اس کے رب کا بنایا ہوا ہے، پھر وہ اس رب کو کیسے بھلا سکتا ہے؟ قرآن پاک میں اہل ایمان کو ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور آہستہ آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا، یعنی رب کی یاد سے کبھی بھی غفلت اختیار نہ کرنا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کامیابی کی علامت ہے، اللہ کے ذکر میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ مومن مردوں اور عورتوں کی صفت قرآن پاک میں یہی بیان کی گئی ہے کہ وہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کثیراً اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور پھر یہ کہ ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، انسان ہر حال میں ذکر کر سکتا ہے، ہر وقت میں ذکر کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، آپ ہر وقت میں، یعنی ہر قسم کے وقت میں، دن میں یا رات میں، صبح میں یا شام میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے زندہ انسان کی طرح ہے، اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا مردہ شخص کی طرح ہے۔ گویا ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا، ان دونوں کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک زندہ اور مردہ انسان میں فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق کتنا بڑا ہے، یعنی انسان تو وہی ہوتا ہے لیکن زندہ انسان میں اور مردہ انسان میں زندگی اور موت کا فرق ہے۔ بالکل اسی طرح جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے اندر ایک زندگی ہے، اس کے اندر ایک خاص خوشی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہوتا ہے، اس کے اندر زندگی کی کوئی امنگ نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے خیال کے مطابق ہوتا،
یا خیال کے ساتھ ہوتا ہوں؟ جو خیال وہ میرے بارے میں رکھتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ گویا ذکر کرنے والے اللہ کی مدد کے مستحق ہوتے ہیں، یعنی اللہ ایسے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ مجھ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں بیٹھ کے یعنی کسی گروپ میں یعنی پبلک میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ تو گویا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو جو شخص بھی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے، اس کی مشکل میں اس کی مدد کرے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پھر وہ ذکر کرتا رہے۔ اور ذکر تمام عبادات کو خوبصورت بناتا ہے۔ مثلا روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، لیکن جس روزے میں ذکر الہی ہو اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ حج ایک عبادت ہے بذات خود، حج کا سفر ایک عبادت ہے، لیکن اس سفر میں انسان اگر ذکر الہی کرتا رہے تو اسی حج کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اور نماز تو سراسر ہے ہی اللہ کی یاد کا نام۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اللہ کے ذکر کا بہترین طریقہ ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ سب سے اچھی نماز کس کی، سب سے اچھا روزہ کس کا، سب سے اچھا حج کس کا، سب سے اچھا مجاہد کون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی جواب دیا کہ جو اپنے ان کاموں میں ذکر الہی کثرت کے ساتھ کرے۔ اور ذکر کرنے والے ہر میدان میں آگے نکل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ مفردون کون ہے؟ فرمایا وہ مرد جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتی ہیں۔ اور یہاں آپ نوٹ کر رہے ہیں خاص طور پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اسلام کے احکام مجھ پر بہت ہیں، یعنی ذمہ داریاں بہت ہیں، کرنے کے کام بہت ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جسے میں اپنے لیے لازم کر لوں، یعنی میرے لیے آسان ہو اور میں پابندی سے کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ ایک چیز پابندی سے پکڑ لو، اور وہ کیا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر دم اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کوئی بھی کام کر رہا ہو، مثلا خواتین کھانا پکا رہی ہیں، گھر صاف کر رہی ہیں، واک کر رہی ہیں، کوئی بھی کام کر رہی ہیں اس طرح کا، تو اس میں ساتھ ساتھ اللہ کی یاد کرتی رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، ان اذکار کا ورد کرتے رہیں، تو اس میں کام بھی ہوتا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد بھی ہوتی رہے گی۔ خصوصی طور پر دو کلمات ایسے ہیں جن کے بارے میں بہترین اجر کی خوشخبری سنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، دو کلمات ایسے ہیں خفیفتان علی اللسان، جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں، جو پڑھنے میں کچھ مشکل نہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کاج کرتے، تسبیح پڑھتے رہنا، ذکر کرتے رہنا، انسان کے دل کو جہاں اطمینان بخشتا ہے وہاں اس کے کام کو آسان بھی کر دیتا ہے، اور اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی میزان میں بہت بھاری نیکی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے اعمال میں سب سے اچھا عمل، سب سے پاکیزہ اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بڑھانے والا، اور جو تمہارے لیے سونے چاندی کے خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہو، اور اس سے بھی بہتر ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو، ان کی گردنیں تم مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے، تو کیا ایسا عمل نہ تمہیں بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسا عمل بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے، یعنی تمام اعمال میں وہ سبقت لے جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کسی مجلس میں اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا اپنے ہاں ذکر کرتے ہیں۔ گویا اکیلے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے
اور کسی مجلس میں اکٹھے بیٹھ کر بھی. پھر اسی طرح صبح و شام بھی، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. اپنے رب کی تسبیح بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو عشی کے وقت یعنی عصر کے وقت، والابکار اور صبح کے وقت. عشی کا لفظ جو ہے یہ زوال شمس سے غروب شمس کے درمیانی وقت کو کہتے ہیں. پھر اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام بہت خوبصورت آواز سے، بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بہت خوشخبریاں دی ہیں، اور سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کا تقرب انسان کو حاصل ہوتا ہے، انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے. اور بعض اذکار جو بظاہر تو بہت معمولی نظر آتے ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنے کم کلمات کے بدلے اتنا بڑا ثواب. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. اب الحمدللہ دو لفظ ہے لیکن جو شخص دل سے اس کو ادا کرتا ہے تملأ المیزان، میزان بھر جاتا ہے اس سے. سبحان اللہ، الحمدللہ کے کلمات آسمان اور زمین کے درمیان کو پر کر دیتے ہیں. اتنا اجر و ثواب ہے ان چھوٹے چھوٹے کلمات کا بھی، لیکن اکثر شیطان ہمیں ان سے غافل رکھتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے ہوں تاکہ ہمارے دین و دنیا کے کام سنور جائیں اور آخرت میں اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں میں ہمارا شمار ہو. اگر اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. کہ آپ کچھ محترم ڈاکٹر صاحبہ، ہمیں آپ بتائیں گے کہ مسنون اذکار کی طرف ہمیں رہنمائی فرمائیے. بہت سی کتابیں ایسے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر موقع کی مناسبت سے اذکار مذکور ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دن کا آغاز کرتے تھے. صبح کے وقت الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. پھر اسی طرح بستر سے اٹھنے کے بعد انسان اپنے قضاء حاجت کے لیے اگر واش روم میں جاتا ہے تو اس وقت بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت کا ذکر ہے. پھر بیت الخلاء سے باہر آنے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو وضو سے پہلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر سورۃ آل عمران کی آخری آیات پڑھا کرتے تھے. پھر اسی طرح سحری کے وقت خاص طور پر استغفار کا حکم ہے. پھر انسان وضو کرتا ہے تو وضو سے قبل اور وضو کے آخر میں ذکر بتایا گیا، اور وضو کے آخر کا ذکر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک کا اتنا ثواب بتایا گیا کہ ایسے شخص کے لیے جو پابندی کے ساتھ یہ ذکر کرتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. پھر اسی طرح جب انسان گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف جاتا ہے مرد حضرات تو گھر سے نکلنے کے وقت کی دعا ہے. پھر اسی طرح راستے میں پڑھنے کی، پھر مسجد میں داخل ہونے کی، پھر مسجد کے اندر، پھر مسجد سے باہر نکلتے وقت، پھر دوبارہ گھر آتے ہوئے بازار سے اگر گزرتا ہے تو اس وقت کا ذکر ہے. پھر گھر میں داخل ہونے کا ذکر ہے. پھر اگر کچھ کھا رہا ہے انسان تو بسم اللہ پڑھ کر کھانے کا آغاز کرتا ہے اور الحمدللہ کے ساتھ پھر اختتام کرتا ہے. پھر اسی طرح چھینک آنے پر ذکر ہے. پھر مرغا اگر آزان دیتا ہے تو اس وقت کا ذکر ہے. پھر مؤذن کی آزان سن کر انسان اس کو جواب دیتا ہے، اس کے بعد کا پھر ذکر ہے. پھر اسی طرح انسان کسی کے ساتھ جب معاملہ کرتا ہے، کہیں وعدہ کر رہا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے انشاءاللہ کہہ کے. پھر اسی طرح کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے ماشاءاللہ کہتا ہے، کہیں استغفر اللہ کہتا ہے. تو بندہ مومن کی زندگی کا کوئی مقام اور کوئی موقع ایسا نہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی خوبصورت انداز کا ذکر نہ سکھایا ہو. حتیٰ کہ انسان شام ہوتی ہے تو پھر صبح شام کے اذکار ہیں. پھر اسی طرح ہر نماز کے بعد کے اذکار ہیں، تسبیحات ہیں. پھر بستر میں جاتے وقت کی دعا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے گئے ہیں تو اس وقت کی دعا ہے. اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر پڑھی جانے والی دعائیں ہیں. یعنی کوئی بھی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں جس میں ذکر الہی کی طرف ہمیں متوجہ نہ کیا گیا ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اگر لا الہ الا اللہ پر اس کی موت آتی ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے بشارت ہے جنت میں جانے کی. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے عام حالات میں ذکر کے عادی ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ عام طور پر ہم غافل رہیں اور اچانک
موت کے وقت ہمیں یاد آ جائے. اور بات یہ ہے کہ جس خیر پر انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسی پر پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اس لیے ذکر کو اپنی عادت میں شامل کر لینا چاہیے. جی آپ پوچھیے. ذکر اور دعا میں کیا فرق ہے؟ کیا دعا بھی ذکر میں شامل ہے یا ذکر اور دعا تو مختلف چیزیں ہیں؟ ذکر اور دعا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا. بعض اوقات انسان صرف دل میں یاد کرتا ہے، زبان سے نہیں بھی دہراتا تو وہ بھی ذکر شمار ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کو مسنون کلمات کہتا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی تعریف اپنی زبان میں بیان کرنا، یہ بھی ایک طرح سے ذکر کرنا ہوتا ہے. اور دعا میں خاص طور پر کسی چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ کچھ مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. یعنی ہر دعا ذکر ہے لیکن ہر ذکر دعا نہیں ہوتی. ذکر کی کئی قسمیں ہیں جن میں سے ایک دعا بھی ہے. جی آپ پوچھیں. کیا ذکر کے لیے ہر وقت باوضو رہنا ضروری ہے؟ ذکر کے لیے ہر وقت باوضو رہنے کی شرط نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، اپنے پہلوؤں پر، اور کائنات میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاک ہے تو اے ہمارے رب، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان بیٹھ کر، چلتے پھرتے اور لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کر سکتا ہے. اب لیٹنے کی حالت ایسی جس میں سونا بھی شامل ہے، تو سوتے ہوئے اگر انسان ڈر جائے یا کوئی برا خواب ہے تو اس وقت بھی ذکر کرنا، مسنون ذکر موجود ہے. یعنی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا کہ اب کیا پڑھو تاکہ تم اس خواب کے خوف سے، اگر کوئی ناپسندیدہ خواب ہے تو اس سے باہر آ جاؤ. تو اب آپ دیکھیں کہ سو کر تو وضو باقی نہیں رہتا، اور اگر اللہ کی یاد کے ساتھ ہر وقت باوضو ہونے کی شرط ہوتی تو پھر تو شاید ہی کوئی ذکر کر سکتا ہر وقت، کیونکہ ایک مشکل کام ہے. وضو نماز کے لیے شرط، نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن ذکر آپ وضو کے بغیر کر سکتے ہیں، اور اس میں درود شریف بھی شامل ہے، آیت کریمہ بھی شامل ہے. ہاں افضل ہے اگر آپ کو توفیق اللہ نے دی کہ آپ وضو کے ساتھ ہیں اور وضو کے ساتھ ذکر کریں، لیکن اگر باوضو نہیں ہے تو ذکر سے آپ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، اللہ یہ کہ آپ بیت الخلاء میں ہیں، اس وقت ذکر نہیں کرنا چاہیے. ادروائز آپ عام روٹین کے نارمل کاموں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں، خواہ وضو سے ہو یا بغیر وضو کے ہو. جی آپ. قرآن پاک جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ہم بہت پراپرلی بیٹھ کر پڑھیں یا ہم ٹیک لگا کے یا ہم اپنے بستر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ افضل تو یہی ہے، پسندیدہ یہی ہے کہ انسان با ادب بیٹھے. لیکن اگر آپ قرآن پاک کا کچھ حصہ زبانی یاد کیے ہوئے ہیں، کچھ صورتیں ایسی آپ کو آتی ہیں اور آپ چلتے پھرتے ان کی دہرائی کرنا چاہتے ہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا خوبصورت ترین کاموں میں سے ایک کام ہے، بہترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا کام ہے، بہت اچھا کام ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کو ضرور یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، دل ہی دل میں بھی اور زبان سے بھی، کیونکہ جس چیز کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ چیز زبان پر آ کر رہتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں، دل میں اس کو یاد کرتے ہوں، پھر زبان سے اس کا ذکر کرنا بھول جائیں. ذکر الہی تو بندہ مومن کی زندگی میں غیر محسوس طریقے سے شامل ہو جاتا ہے. اس کی اس طرح عادت ہو جاتی ہے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تنہائی میں سبز کے بیچ میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے، دل ہی دل میں یا زیر لب. وہ اپنے رب کو کسی حال میں بھی نہیں بھولتا، اور بھولے بھی کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذات پر رب کے احسانات ہر ایک سے بڑھ کر ہیں. اس کی نگاہیں ہر طرف رب کے کمالات دیکھتی ہیں، وہ ہر طرف رب کی نعمتوں کو دیکھ کر سرشار ہوتا رہتا ہے. وہ جس طرف بھی نظر اٹھاتا ہے وہیں اس کو رب کی قدرت اور تخلیق نظر آتی ہے. اپنے سامنے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہر طرف زمین آسمان، جو کچھ بھی بنا ہوا ہے، جو کچھ بھی پھیلا ہوا ہے، وہ سب اس کے رب کا بنایا ہوا ہے. پھر وہ اس رب کو کیسے بھلا سکتا ہے؟ قرآن پاک میں اہل ایمان کو ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو
تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ایک اور جگہ پر فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور آہستہ آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور دیکھنا غافل نہ ہونا، یعنی رب کی یاد سے کبھی بھی غفلت اختیار نہ کرنا. ایک اور جگہ پر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کامیابی کی علامت، اللہ کے ذکر میں کامیابی کی ضمانت ہے. مومن مردوں اور عورتوں کی صفت قرآن پاک میں یہی بیان کی گئی ہے کہ وہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کثیرًا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے. اور پھر یہ کہ ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، انسان ہر حال میں ذکر کر سکتا ہے، ہر وقت میں ذکر کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یذکر اللہ فی کل احیانہ. آپ ہر وقت میں، یعنی ہر قسم کے وقت میں، دن میں یا رات میں، صبح میں یا شام میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت. رواہ البخاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے زندہ انسان کی طرح ہے، اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا مردہ شخص کی طرح ہے. گویا ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا، ان دونوں کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک زندہ اور مردہ انسان میں فرق ہوتا ہے. اور یہ فرق کتنا بڑا ہے، یعنی انسان تو وہی ہوتا ہے لیکن زندہ انسان میں اور مردہ انسان میں زندگی اور موت کا فرق ہے. بالکل اسی طرح جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے اندر ایک زندگی ہے، اس کے اندر ایک خاص خوشی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے. اور وہ جو نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہوتا ہے، اس کے اندر زندگی کی کوئی امنگ نہیں ہوتی. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے خیال کے مطابق ہوتا یا خیال کے ساتھ ہوتا ہوں. تو اصل چیز کیا ہے کہ انسان پوری سچائی کے ساتھ، سنسیریٹی اور اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اس کی عبادت کرتا رہے، اس کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے. اور اگر اس دوران کچھ ایسے حالات پیش آ جائیں کہ آپ سے وہ سارے کام اور وہ سب چیزیں چھوٹ جائیں جو آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہو یا پیشن ہو آپ کا، تو بھی صبر سے کام لے کر اچھی امید رکھیں. مایوسی کسی بھی حال میں نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی. جہاں انسان دعوت دین کا کام کر کے باہر نکل کر بہت کچھ سیکھتا ہے، وہاں بعض اوقات ایسی تنہائی میں بھی اور سب سے کٹ کر بھی بہت کچھ سیکھتا ہے، اور اس میں اور زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ خالص ہو جاتا ہے، وہ ذاتی عبادات پر زیادہ فوکس کر لیتا ہے. واقعہ طائف. نبوت کے 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کے لیے بیرون مکہ طائف تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ بھی تھے. راستے میں جس قبیلے کے پاس سے بھی گزر ہوتا اسے پرنور راستے کی طرف دعوت دیتے، یعنی اسلام کی دعوت دیتے. طائف پہنچ کر قبیلہ ثقیف کے 3 سردار بھائیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن تینوں نے انکار کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یکے بعد دیگرے ایک ایک سردار کے پاس دعوت کے لیے تشریف لے جاتے، لیکن ان سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 دن کے قیام کے بعد واپس مکہ تشریف لانے لگے تو یہ اوباش آپ کو گالیاں دینے لگے، تالیاں پیٹنے اور شور مچانے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو پتھر مارتے جاتے. اگرچہ زید ڈھال بن کر پتھروں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون سے تر بتر ہو گئے. نیز زید رضی اللہ عنہ کے سر پر بھی کئی جگہ چوٹ آئی. بالآخر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر بنو ربیہ کے باغ میں پناہ لی تو یہ لوگ واپس چلے گئے.
اسی موقع پر آپ نے دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ پھر عام الحزن، نبوت کا 10واں سال سیدہ خدیجہ اور ابو طالب کی وفات کی وجہ سے عام الحزن کہلاتا ہے، یعنی آپ پر اپنی ذاتی زندگی میں بہت سے صدمے پیش آئے، یعنی بیرونی زندگی، اور یہ وقت کتنا شدید مشکل تھا کہ ایک طرف طائف کا واقعہ پیش آیا اسی سال میں، اور دوسری طرف گھر کے اندر یہ مسائل۔ کبھی کبھی انسان چکی کے 2 پارٹوں میں پسنے لگتا ہے، یعنی یوں لگتا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی سکون کا راستہ نہیں، تو بھی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تھامے رکھے، توکل کرے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھے اور اپنا کام نہ چھوڑے، اپنے ارادے ترک نہ کرے، جو کرنا ہے وہ کرنا ہے ہر حال میں۔ اور کیا چیز انسان کو سہارا دیتی کہ ہم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ہم سب ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں، اور اس وقت ہماری کوششیں دیکھی جائیں گی، ہمارے حالات کا جائزہ لیا جائے گا، کیونکہ اصل میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر چاہیے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اندر رکھ کر اجر دینا چاہتا ہے تو بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی غم اور صدمے یا حادثے یا کسی اور تکلیف دہ چیز کے ذریعے اجر دینا چاہتا ہے تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے لیے بھلائی اور خیر کس میں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے خیر اور بھلائی صرف اس میں کہ ہم ترقی کرتے چلے جائیں اور ہمارے لیے ہر راستہ آسان ہو، لیکن بعض اوقات بھلائی کسی اور چیز میں آخرت کے اعتبار سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا، تقدیر پر راضی ہونا اور اسے آسان طریقے سے قبول کر کے اللہ سے لو لگانا، یہی دراصل کامیابی ہے۔ پھر ہے غزوات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں مارکہ حق، غزوہ ابوا، غزوہ ودان صفر 2 ہجری، غزوہ بوات ربیع الاول 2 ہجری، غزوۃ العشیرہ جمادی الاولی اور جمادی الثانی 2 ہجری، غزوہ صفوان، غزوہ بدر الاولی جمادی الثانی 2 ہجری، غزوہ بدر الکبریٰ 9 رمضان 2 ہجری۔ تو عام طور پر تاریخ کی کتابوں میں سب سے پہلے غزوہ جس کا ذکر آتا ہے وہ غزوہ بدر الکبریٰ کا ذکر آتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہی تھی۔ غزوہ بنی سلیم غزوہ بدر کے 1 ہفتے بعد، غزوہ سویق، غزوہ قرقرہ القدر ذی الحجہ 2 ہجری، غزوہ ذی امر ذی القعدہ ذی الحجہ 2 ہجری، غزوۃ الفر ربیع ثانی 3 ہجری، غزوہ بنو قینقاع نصف شوال 2 ہجری، غزوہ احد شوال 3 ہجری، غزوہ بنو نذیر ربیع الاول 4 ہجری، غزوۃ ذات الرقاع ربیع الثانی جمادی الثانی 4 ہجری، غزوہ بدر الآخرہ شعبان 4 ہجری۔ یعنی بدر کے میدان میں کئی ایک مارکے ہوئے ہیں، جن میں سے الاولی اوپر آیا ہے، غزوہ صفوان، اور پھر البدر الکبریٰ، اور پھر یہ الآخرہ۔ غزوہ دونۃ الجندل ربیع الاول 5 ہجری، غزوہ خندق شوال 5 ہجری، غزوہ بنو قریظہ ذی القعدہ 5 ہجری، غزوہ بنو لحیان جمادی اولی یا جمادی الاول، اصل میں اردو میں لکھتے ہیں جمادی الاول، لیکن عربی میں جو سیکنڈ لکھا بنا جمادی اولی پڑھا جاتا ہے۔ 6 ہجری غزوہ بنو المستلق شعبان 6 ہجری، غزوہ حدیبیہ ذی القعدہ 6 ہجری، غزوہ ذی قرد غزوہ خیبر سے 3 دن پہلے، غزوہ خیبر محرم 7 ہجری، غزوہ موتہ جمادی الاول 8 ہجری، غزوہ فتح مکہ رمضان 8 ہجری، غزوہ حنین شوال 8 ہجری، غزوہ طائف شوال 8 ہجری، غزوہ تبوک رجب 9 ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل آپ دیکھیے کہ کتنے غزوات ہیں نا، اور سریات بھی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیجتے رہے، اور یہ سب کچھ مدنی دور میں پیش آیا۔ مدنی دور کے کل کتنے سال تھے؟ 10 سال تھے۔ 10 سال میں کتنی جنگیں پیش آئیں، ایک کے بعد ایک، یعنی کہیں چین تھا، کہیں امن تھا، کہیں سکون کی زندگی تھی، اور ہم چھوٹی سی مشکل سے گھبرا جاتے ہیں۔ تو اگر ہم واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور آپ کے طریقوں پر چلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہی کی زندگی ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ تو ہم بڑی اچھی طرح آسانی سے آیت پڑھ جاتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن ایک چھوٹی سی مشکل پر بھی گھبرا اٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہے کوئی جائے فرار، ہے کوئی جائے پناہ۔ تو جائے پناہ تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہ پناہ جب ہی ملے گی جب اس کو راضی کریں گے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی؟ اس میں اصل میں ویسے تو ٹریٹی تھی، لیکن ایک طرح سے وہ تیار بھی ہوئے تھے، جنگ ہوئی نہیں تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی مشکلات ہے۔ بچے سارے فوت ہوئے، یعنی بیٹے فوت ہو گئے، بیٹیاں فوت ہوئی سوائے حضرت فاطمہ کے، اور اس سے پہلے مکہ میں بیٹیوں کو طلاق بھی ہوئی، اور وہ بھی مشن ہی کی خاطر، مقصد ہی کی خاطر۔ اور پھر کل ہم نے پڑھا اکثر بھوکے رہتے تھے، یعنی کھانے کو بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ اتنے ساتھی بھی شہید ہوئے، قریبی بھی، اور فوتگیاں بھی ہوئی، اور
شادیاں بھی ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن کام نہیں چھوٹا, کیونکہ آخرت کے لیے جی رہے تھے. آپ اور آپ کے سارے ساتھی اپنی اسٹرگل میں کامیاب ہوئے اور آج وہ آرام کر رہے ہیں اور کل قیامت کے دن سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. اور کتنا بہترین سودا کیا انہوں نے اپنی زندگیوں کا کہ آخرت کے لیے جیے. فضائل. آدم کی تخلیق سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا لکھا جانا, یعنی جہاں مشکلات تھی وہاں آپ کے رتبے بھی بہت بلند ہوئے. تو کیا کیا آپ کو مقامات ملے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا نبی ہونا اور خاتم النبیین ہونا اور نبیوں کا سردار ہونا اور نبوت کا تعین ہونا بہت آغاز میں ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ وسأنبئکم بتأویل ذلک دعوت ابی ابراہیم وبشارت عیسیٰ قومہ ورؤیا امی التي رأت انہ خرج منہا نور اضاءت لہ قصور الشام. بے شک میں ام الکتاب میں, ام الکتاب کیا ہے؟ لوح محفوظ. اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جبکہ آدم ابھی گارے میں ہی لتڑے ہوئے تھے, یعنی ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اور میں تمہیں اس کی حقیقت بتاتا ہوں. میں اپنے والد ابراہیم کی دعا, عیسیٰ کی بشارت ہوں جو انہوں نے اپنی قوم کو دی, اور اپنی والدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا کہ ان سے ایک روشنی نکلی ہے جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں. بہترین زمانہ جس میں آپ بھیجے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت منہ. مجھے بنی آدم کے بہترین زمانے میں بھیجا گیا ہے. زمانے پر زمانہ گزرتا گیا یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا جس میں میں ہوں. یعنی پوری تاریخ جو انسانیوں کی اول سے لے کے آخر قیامت تک, ان میں سب سے بہترین وقت جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. بہترین خاندان. سیدنا واثلہ بن اسقا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ عز و جل نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا, اور کنانہ میں سے قریش کو چنا, اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا, اور بنی ہاشم میں سے مجھے چنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کچھ حصہ آسمانوں پر فرض کیا گیا. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں وَأُعْطِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا اعطی الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من امته شيئا المقحمات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات آپ کو 3 چیزیں عطا کی گئی, 5 نمازیں, سورۃ البقرہ کی آخری آیات, اور آپ کی امت میں سے اس شخص کے تباہ کرنے والے گناہوں کو بخش دیا جائے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات دی گئیں, تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورۃ البقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے ایک خزانے سے دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. آپ نے تمام انبیاء کی امامت کروائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خود کو حتیم میں دیکھا. حتیم کیا ہے؟ کعبہ کے آس پاس جو سیمی سرکل علاقہ ہے, ایریا ہے. میں نے خود کو حتیم میں دیکھا اور قریش مجھ سے میری سیر کا حال پوچھ رہے تھے, یعنی معراج کا. تو انہوں نے بیت المقدس کی کئی چیزیں پوچھی جن کو میں بیان نہ کر سکا کہ اگر تم وہاں گئے تھے تو کیا دیکھا. مجھے بڑا رنج ہوا, ایسا رنج کبھی نہیں ہوا تھا, کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے واپس جا کے اسے ڈسکرائب کرنا ہے, تو آپ نے اس نگاہ سے تو نہیں سب چیزیں دیکھی تھی نا. پھر اللہ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا اور میں اس کو دیکھنے لگا. اب جو بات وہ پوچھتے تھے میں بتا دیتا. میں نے خود کو انبیاء کی جماعت میں پایا. میں نے دیکھا کہ موسیٰ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ میانہ تن و توش کے اور گٹھے ہوئے جسم کے شخص ہیں جیسے شنوعہ کے لوگ ہوتے ہیں. ایک قبیلے کی طرف آپ نے ان کی شکل و صورت کی مثال دے کے سمجھایا. اور عیسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. ان سے سب سے زیادہ مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی ہیں, صحابی ہیں یہ رضی اللہ عنہ. اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. ان کے سب سے زیادہ مشابہ تمہارے ساتھی ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود. نماز کا وقت ہوا تو میں نے ان کی امامت کروائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ دین کی حفاظت. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اصل میں قرآن مجید کی حفاظت ہونا چاہیے. ہاں بے شک, اور قرآن مجید کے ذریعے پھر دین کی حفاظت ہوئی. بے شک ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تمام انسانوں کے لیے رسول, یعنی یہ آپ کی خاص خصوصیات ہیں.
وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس انما انا رحمۃ مہداۃ، اے لوگوں میں مجسم رحمت بن کر آیا ہوں جو ایک ہدیہ ہے، یعنی تمام انسانیت یا تمام مخلوق کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور وہ اس پر ایمان لائے بغیر فوت ہو جائے تو وہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ تو یہ پیغام سب تک پہنچانا کتنا ضروری ہے ان سب کے فائدے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اہل ایمان پر احسان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو اس کی آیات ان پر پڑھتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس نعمت کو بطور خاص بیان کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ بہترین دل کے حامل تھے آپ۔ سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب لوگوں کے دلوں سے زیادہ بہتر پایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو اپنے لیے منتخب فرما لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد دوبارہ بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو صحابہ کرام کے دلوں کو سب لوگوں کے دلوں سے بہتر پایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا جو اس کے دین کی بقا کے لیے قتال کرتے ہیں۔ چنانچہ جب مسلمان کسی چیز کو اچھا سمجھے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور جو چیز ان کی نگاہوں میں یعنی صحابہ یعنی ان کی نگاہوں میں بری ہوئی تو وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہوگی۔ اسی لیے ہم جب دین کو سمجھتے ہیں تو قرآن اور سنت کے بعد کس کی زندگی سے سمجھتے ہیں؟ صحابہ کی زندگی سے، اور پھر تابعین اور تبع تابعین تک، کیونکہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سراپا رحمت، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تمام مخلوق یعنی جن و انس اور دیگر مخلوقات کے لیے ایک رحمت تھی، مثلاً مومنوں کے لیے ہدایت کے ساتھ رحمت کی شکل میں، یعنی ہدایت جو دی آپ نے ان کو وہ رحمت تھی۔ منافقوں کے لیے قتل سے امان کی صورت میں، کافروں کے لیے عذاب میں تاخیر کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور وہ ان کو عذاب دے۔ تو اس طرح آپ سب کے لیے رحمت تھے، امت کے لیے امان، عذاب سے امان کی صورت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعدون انا امنۃ لاصحابی۔ ستارے آسمان کے لیے امن ہیں، اور جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان سے وہ آ جائے گی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میں اپنے اصحاب کے لیے وجہ امن ہوں۔ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی مائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، بلا شبہ نبی اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ یہ جو پیچھے بات کی گئی ہے نا کہ ستارے آسمان کے لیے امن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ستارے کب جائیں گے؟ جب قیامت ہوگی، پھر اس کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی۔ آپ کے صحابی آپ کیسے تھے؟ جیسے ستارے تھے، اور آپ ان کے لیے اسی طرح فیض امن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیویوں کے درمیان عدل کرنا فرض نہ تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک۔ جس بیوی کو چاہے علیحدہ رکھیں اور جس کو چاہے اپنے پاس رکھیں، اور جس کو آپ نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لیں تو آپ پر کچھ گناہ نہیں، جبکہ باقی لوگوں کے لیے عدل فرض ہے۔
لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان حیا وادرک نبوتی لاتبعنی. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر آج موسیٰ تشریف لے آئیں اور تم لوگ میری بجائے ان کی اتباع شروع کر دو تو تم سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شریعت کے ہوتے ہوئے دوسری شریعتیں منسوخ ہوں گی. سیدنا ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں 5 سال تک بیٹھا ہوں. میں نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون خلفاء فیکثرون. بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے. تسوسهم، جب بھی ان کا کوئی نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا آ جاتا. بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں اور ان قریب نائب ہوں گے جو بہت ہوں گے. اور وہ کون ہوں گے؟ کون؟ علماء. العلماء ورثۃ الانبیاء. دیگر انبیاء پر 6 فضیلتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي المغانم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. مجھے انبیاء پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے. مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں، دشمن پر روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا جو کہ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا، ساری زمین میرے لیے پاک اور مسجد بنائی گئی ہے، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا ہے. اللہ کے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی ابرأ الی کل خل من خلہ ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ان صاحبکم خلیل اللہ. آگاہ ہو جاؤ، بے شک میں ہر ایک دوست کی دوستی سے برات کا اعلان کرتا ہوں، اور اگر میں کسی کو اپنا دلی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دوست ہیں، تو اس لیے بندوں کی دوستی نہیں. شاہد، بشیر اور نذیر. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا. روشن چراغ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. بلند ذکر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہا کہ آذان، اقامت، تشہد، جمعہ اور عیدین کے خطبوں نیز خطبہ نکاح میں مشرق سے مغرب تک اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر فرشتوں کے ہاں، آسمانوں میں اور زمین میں اور مومنوں کے نزدیک، اور قیامت کے دن بھی آپ کا ذکر بلند کریں گے اور آپ کو بلند درجات اور مقام محمود سے نوازا جائے گا انشاءاللہ. اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے گئے آپ کے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی تمام کمی بیشی سے درگزر فرمائے. خاتم النبیین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بنیانا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنة من زاویة من زوایاہ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبیین. میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک عمارت بنائی ہو اور اسے بہترین اور خوبصورت بنایا ہو، لیکن اس کے گوشوں میں سے کسی ایک گوشے یعنی کونے میں
ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی تو لوگ اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں وہ آخری اینٹ ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں. اور اس طرح نبوت کی عمارت آپ سے مکمل ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کا دکھایا جانا. حدیث معراج میں سیدنا حذیفہ بن یمان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں فَلَمْ يُزَائِلْ ظَهْرَهُ هُوَ وَجِبْرِيلُ حَتَّى أَتَيَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَفُتِحَتْ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَرَأَيَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام اس براق کی پیٹھ سے جدا نہیں ہوئے یہاں تک کہ وہ دونوں بیت المقدس پہنچے، یعنی درمیان میں کہیں سٹاپ نہیں لیا. ان دونوں کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، پھر ان دونوں